یہ شان مولا کائنات کی ہے۔ ہم سے لوگ کہتے ہیں تم کو ذکر علی کرنا نہیں آتا، ذرا آؤ تو صحیح ہماری صفوں میں، ہم تمہیں بتائیں گے ذکر علی کرتے کیسے ہیں، ذرا آؤ تو صحیح ہماری صفوں میں، ہم تمہیں بتائیں گے ذکر علی ہوتا کیسے ہے۔ ارے بریلویوں سے بھی اچھے سے کوئی ذکر علی کر سکتا ہے؟ بریلوی تو غلام ہے اہل بیت کے، بریلوی تو غلام ہے سیدوں کے، بریلوی تو غلام ہے نبی کے گھرانے کے، بریلوی تو غلام ہے نبی کے بچوں کے۔ ارے ہمیں تو ذکر علی کرنا کسی اور نے نہیں سکھایا، بریلی کے احمد رضا نے سکھایا ہے۔ ہمیں ذکر علی کرنا کسی اور نے نہیں سکھایا، بریلی کے اعلیٰ حضرت نے سکھایا ہے۔ اور اس علی کی شان ہم کیا بیان کریں گے کہ جس کے بارے میں نبی فرماتے ہوں علی تو میرا بھائی ہے، اور اپنے سامنے بیٹھاتے ہوں اور کہتے ہوں علی لحموں کا لحمی جسموں کا جسمی، علی میں تجھ سے ہوں تو مجھ سے ہے، علی کا جسم میرا جسم ہے۔ اب مجھے بتاؤ تو صحیح اس علی کی شان کیا ہوگی، اس علی کا مرتبہ کیا ہوگا کہ جس علی کو میرے نبی اپنا بھائی بتاتے ہوں۔ اللہ کے رسول سے محبت کرنے والوں آؤ ہم بتاتے ہیں تمہیں علی کی شان کیا ہے، اور علی کی شان بریلوی کس شان سے بیان کرتے ہیں ہم تمہیں بتاتے ہیں۔ علی کی شان بریلوی کس شان سے بیان کرتے ہیں، علی کا مرتبہ بریلوی کس شان سے بیان کرتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ حیدر کرار کی شان کیا ہے؟ جب خیبر کے دروازے کو فتح کیا تھا حیدر کرار نے، حیدر کرار میں آپ کو بتاؤں حیدر کس کو کہتے ہیں اور کرار کون ہوتا ہے؟ کرار پلٹ پلٹ کر وار کرنے والا، پلٹ پلٹ کر وار کرنے والا۔ اچھا میں آپ کو بتاؤں حضرت علی شیر ہیں، شیر اسلام کے شیر ہیں، رسول کائنات کے شیر ہیں۔ اچھا شیر کا عالم کیا ہوتا ہے؟ وہ چڑیا گھر والا شیر نہیں، وہ تو بیچارہ مظلوم ہے، وہ تو بند پڑا ہے۔ یہ شیر کون ہے؟ علی شیر ہیں۔ ہم علی کی بات کر رہے ہیں۔ کیسا شیر ہے؟ شیر کے بھی مختلف نام ہوتے ہیں، شیر کے بھی کئی نام ہوتے ہیں، ان میں سے میں آپ کے سامنے کچھ بیان کر دوں۔ اللہ اکبر۔ آپ نے دیکھا ہوگا جب شیر نارمل ہوتا ہے، نارمل کیفیت میں ہوتا ہے، اور جب وہ کچھار میں ہوتا ہے اس کو اسد کہتے ہیں۔ شیر جب نارمل کیفیت میں ہوتا ہے، ابھی شکار کرنے نہیں گیا ہے، اس کو اسد کہتے ہیں، اور جب شیر شکار کرنے کے لیے نکلتا ہے، کچھار سے باہر آتا ہے، اس کو زرغام کہتے ہیں۔ جب کچھار سے باہر آیا اور شکار کرنے کے لیے گیا اس کو زرغام کہتے ہیں، اور جب شکار کرنے کے لیے وہ نکلا اور نکل کر چہل قدمی کرنے لگا، یہاں وہاں دیکھنے لگا، شکار کو شکار کرنے کے لیے جب یہاں وہاں دیکھتا ہے تو اس کو زیغم کہتے ہیں، اور جب وہ شکار پر گھورتا ہے، شکار کو دیکھتا ہے گھور کر اور وار کرنے کے لیے جب وہ تیار ہوتا ہے اس کو غضنفر کہتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ جب وہ شکار کو پھاڑنے کے لیے تیار ہوتا ہے اس کو غضنفر کہتے ہیں، اور جب وہ شکار کو دبوچ لیتا ہے، شکار کو پکڑ لیتا ہے، شکار کو اپنی دبش میں لیتا ہے، اس کو حمزہ کہتے ہیں، اس کو حمزہ کہتے ہیں، اس کو حمزہ کہتے ہیں۔ اور جب وہ شکار کا گلا دباتا ہے، اس کی سانس روک لیتا ہے، اس کو عباس کہتے ہیں، اس کو عباس کہتے ہیں، اس کو عباس کہتے ہیں۔ اور جب وہ شیر کو جب وہ شکار کو پھاڑ دیتا ہے، شکار کے دو ٹکڑے کر دیتا ہے، شکار کو پھاڑ دیتا ہے، اس کو حیدر کہتے ہیں۔ اور جب وہ پلٹ پلٹ کر وار کرتا ہے، بار بار پھاڑتا ہے، تو اس کو حیدر کرار کہتے ہیں، علی شیر خدا کہتے ہیں۔ یہ شان مولا کائنات کی ہے۔ تبھی کسی نے کہا تھا شاہ مردہ شیر یزدہ قوت پروردگار لا فتح الا علی لا سیف الا۔ اللہ کے رسول سے محبت کرنے والوں، اللہ کے رسول سے پیار کرنے والوں، صحابہ کہتے ہیں اگر منافق اور اپنوں کی پہچان کرنی ہوتی تو علی کا نام لیتے تھے، اپنے اور بیگانے کی پہچان ہو جاتی تھی۔ علی کا نام اتنا پیارا ہے کہ یہ اپنے اور بیگانے کی پہچان کراتا ہے۔ اللہ کے رسول سے محبت کرنے والوں، اللہ کے رسول سے پیار کرنے والوں، شان مولا کائنات میں تمہیں بتاتا ہوں۔ صحابہ اکرام فرماتے ہیں اگر ہمیں منافق اور اپنوں کی پہچان کرنی ہوتی، اس لیے کہ اپنوں کے لباس میں بھی منافق آ جاتے ہیں، اپنوں کے لباس میں بھی غیر آ جاتے ہیں، اور کس کے اندر کیا چھپا ہے یہ کچھ معلوم نہیں ہوتا، لیکن صحابہ کہتے ہیں اگر ایسی پوزیشن آتی تھی کہ اپنوں کی اور غیروں کی پہچان نہیں ہو پاتی تھی، اپنوں کی اور منافقوں کی پہچان نہیں ہو پاتی تھی، تو صحابہ کہتے ہیں ہم ذکر علی کیا کرتے تھے، ہم علی کا نام لیا کرتے
کرتے تھے علی کا نام لینے سے منافق اور اپنوں کی پہچان ہوتی تھی، علی کا نام لینے سے منافق اور غیروں کی اور اپنوں کی پہچان ہوتی تھی۔ فرمایا جب علی کا نام لیا جاتا تھا تو جو اپنا ہوتا تھا وہ مسکرا دیتا تھا اور جو غیر ہوتا تھا اس کا چہرہ مرجھا جاتا تھا، پتہ چل جاتا تھا اپنا ہے کہ غیر ہے۔ علی کا نام ہے اپنے اور غیر کی پہچان کراتا ہے، علی کا نام ہے اپنے اور بیگانے کی پہچان کراتا ہے۔ ایک بات عرض کرتا ہوا چلوں، آج بھی اگر تمہیں سچے مومن کی پہچان کرنی ہو، سچے مسلمان کی پہچان کرنی ہو یا کسی اور کی پہچان کرنی ہو، اس کے سامنے مولا علی کا ذکر کر دینا، اس کے سامنے مولا علی کا نام لے دینا۔ اگر علی کا نام سن کر اس کے چہرے پر مسکراہٹ آ جائے تو سمجھ جانا یہ سنی مسلمان ہے، اور چہرہ مرجھا جائے تو سمجھ جانا یہ کون سے فرقے والا ہے یا کہاں والا ہے۔ حضرت علی کی شان کیا ہے میں تمہیں بتاتا ہوا چلوں۔ فاتح خیبر ہیں حضرت مولا کائنات، فاتح خیبر ہیں، خیبر کو فتح کرنے والے ہیں۔ کتنے صحابہ نے امید کی تھی کہ خیبر ہم فتح کریں گے، کتنے صحابہ نے امید کی تھی کہ خیبر ہم فتح کریں گے۔ خیبر کی جب جنگ ہوئی تھی کتنے صحابہ نے یہ امید کی تھی کہ جنگ ہم فتح کریں گے۔ جب جنگ خیبر شروع ہوئی تھی 2 یا 3 دن صحابہ کو لڑتے لڑتے ہو گئے تھے لیکن جنگ فتح نہیں ہو رہی تھی۔ صحابہ اکرام اللہ کے رسول کی بارگاہ میں حاضر ہوئے اور حاضر ہونے کے بعد عرض کی یا رسول اللہ فدا کا امی و ابی، سرکار ہمارے ماں باپ آپ کے قدموں پر قربان۔ یا رسول اللہ مسلسل 2 یا 3 دن ہو گئے ہیں جنگ فتح ہونے کا نام نہیں لے رہی، جنگ بڑھتی جا رہی ہے، یا رسول اللہ کچھ کیجئے۔ سرکار نے ارشاد فرمایا ابھی آپ سب جا کر آرام کرو اور کل سب کو بلا کر لاؤ اور میں جھنڈا اس کو دوں گا جو واقعی فاتح خیبر ہوگا، میں جھنڈا اس کو دوں گا کہ جو جنگ فتح کرے گا خیبر کی، میں جھنڈا اس کو دوں گا، کل جس کو جھنڈا ملے گا وہ جنگ فتح کر لے گا۔ تمام صحابہ سوچ رہے تھے جھنڈا مجھے ملے گا، جھنڈا مجھے ملے گا۔ آج اگر امام نماز کے لیے کہہ دے لوگ بھاگ جاتے ہیں، آج اگر کسی کو دینی کام کے لیے کہہ دیا جائے لوگ بھاگ جاتے ہیں، آج اگر کسی کو دینی کام کے لیے کہہ دیا جائے لوگ بھاگ جاتے ہیں، لیکن یہ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ہیں۔ اللہ کے رسول فرماتے ہیں، اللہ کے رسول نے ارشاد فرمایا ہے، سرکار فرماتے ہیں کل میں جس کو جھنڈا دوں گا وہ جنگ فتح کرے گا خیبر کی۔ آیا دوسرا دن تمام صحابہ وہاں پر کھڑے تھے، تمام صحابہ وہاں پر موجود تھے، یہاں تک کہ کتابوں میں آتا ہے صحابہ اپنے پیروں کے بل اچک اچک کر دیکھ رہے تھے کاش رسول کائنات ہمیں جھنڈا دے دے، ہمیں جھنڈا دے دے اور ہم جنگ کو فتح کر لیں، کاش رسول کائنات ہمیں جھنڈا دے دیں اور جھنڈا دیں گے سرکار ہم جنگ فتح کریں گے۔ لیکن تمام صحابہ وہاں پر موجود تھے۔ اللہ کے رسول نے فرمایا اینا علی جن، علی کہاں ہے؟ اللہ کے رسول نے کہا علی کہاں ہے؟ جب حضرت علی کو پکارا گیا سرکار نے فرمایا علی کو بلایا جائے۔ صحابہ نے عرض کی یا رسول اللہ حضرت علی کی آنکھیں دکھ رہی ہیں، آنکھوں میں تکلیف ہے، وہ آرام کر رہے ہیں۔ سرکار نے کہا ہم نے بلایا ہے علی کو بولو۔ جب لوگ گئے، جب صحابہ گئے حضرت علی کے پاس اور جانے کے بعد عرض کی علی اللہ کے رسول نے آپ کو بلایا ہے۔ جب حضرت علی نے اللہ کے رسول کا فرمان سنا ایسے ہی چلے آئے، آنے کے بعد سلام عرض کیا اور عرض کی یا رسول اللہ فدا کا امی و ابی، سرکار میرے ماں باپ آپ کے قدموں پر قربان۔ یا رسول اللہ فرمائیے کیا حکم ہے آپ کا؟ سرکار نے ارشاد فرمایا علی کیا ہوا ہے؟ کوئی تکلیف ہے؟ کوئی پریشانی ہے؟ حضرت علی عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ میری آنکھوں میں میری آنکھیں آ گئی ہیں، سرکار آنکھیں دکھ رہی ہیں اس لیے آرام کر رہا تھا۔ حضرت مولا کائنات فرماتے ہیں اللہ کے رسول نے مجھے اپنے قریب بلایا اور قریب بلانے کے بعد میری آنکھوں میں اپنا لعاب پاک لگایا، اپنا لعاب دہن لگایا، اپنا تھوک شریف لگایا۔ حضرت علی کہتے ہیں جب آنکھوں میں سرکار نے اپنا تھوک شریف لگایا، حضرت علی کا بیان ہے مولا کائنات فرماتے ہیں میری آنکھیں پہلے اتنا اچھا نہیں دیکھتی تھی، میری آنکھیں پہلے اتنے اچھے سے نہیں دیکھا کرتی تھی جتنا اچھا اب اللہ کے رسول کا تھوک لگنے کے بعد دیکھ رہی ہیں، جتنا اچھا اللہ کے رسول کا لعاب دہن لگنے کے بعد دیکھ رہی ہیں۔ بینائی بڑھ گئی ہے آنکھوں کی، نظر تیز ہو گئی ہے، میری روشنی تیز ہو گئی ہے آنکھوں کی، رونق آ گئی ہے میری آنکھوں میں، نورانیت آ گئی ہے میری آنکھوں میں۔ اللہ کے رسول سے محبت کرنے والوں اور مولا کائنات کو اللہ کے رسول سینے سے لگاتے ہیں اور جھنڈا عطا کرتے ہیں اور کہتے ہیں علی یہ جھنڈا ہم تمہیں دے رہے ہیں، جاؤ تم جنگ فتح کر کے آنا۔ علی تم جنگ فتح کرو گے، علی جاؤ، جانے کے بعد خیبر کا قلعہ تم فتح کرو گے۔ اللہ کے رسول سے محبت کرنے والوں مولا کائنات کہتے ہیں
ابھی تک آنکھیں دکھ رہی تھی تو تکلیف ہو رہی تھی، لیکن جب اللہ کے رسول نے جھنڈا مجھے دے دیا اور جھنڈا لے کر میں گھوڑے پر سوار ہوا، مجھے خود نہیں معلوم تھا طاقت آ کہاں سے رہی تھی، مجھے خود نہیں معلوم تھا قوت آ کہاں سے رہی تھی، اور جب مولا کائنات نے اپنا گھوڑا دوڑایا ہے خیبر کی جانب، اپنا گھوڑا دوڑایا ہے خیبر کی طرف، اپنا گھوڑا دوڑایا ہے جنگ خیبر کی جانب، اللہ اکبر، تیروں کی بارشیں ہو رہی تھی، تیر چل رہے تھے، لیکن خدا کا یہ شیر اپنا گھوڑا دوڑاتے دوڑاتے جب خیبر کی طرف چلا ہے، معلوم ہو رہا تھا کہ شیر کی آمد ہے، کہ رن کانپ رہا ہے، رن ایک طرف چرکے کوہن کانپ رہا ہے کہ شیر کی آمد ہے، خدا کے شیر کی آمد ہے، شاہ مردہ کی آمد ہے، شیر یزداں کی آمد ہے، حیدر کرار کی آمد ہے، اللہ اکبر۔ خیبر کی طرف بڑے ہیں مولا کائنات، راستے میں مرحب ملتا ہے، مرحب کہتا ہے کون ہو؟ مولا کائنات فرماتے ہیں ابو طالب کا بیٹا ہوں، علی میرا نام ہے، فاطمہ بنت اسد میری ماں ہے، محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا غلام ہوں۔ مرحب وہ پہلوان تھا جو ایک ہزار لوگوں سے اکیلے لڑتا تھا، اتنی طاقت اس کے پاس تھی۔ مولا کائنات سے کہتا ہے تم کون ہو؟ حضرت علی کہتے ہیں مجھے علی کہتے ہیں، مجھے حیدر کہتے ہیں۔ اللہ کے رسول سے محبت کرنے والوں اور حیدر کرار کی شان کیا شان ہے، اللہ کے رسول سے پیار کرنے والوں، مرحب کہتا ہے تمہارا نام علی ہے، میں تم سے نہیں لڑوں گا۔ کسی نے کہا مرحب تو علی سے کیوں نہیں لڑے گا؟ کہا میری ماں نے منع کیا تھا علی سے نہیں لڑنا، جو علی سے لڑتا ہے وہ برباد ہو جاتا ہے، جو علی سے لڑتا ہے وہ بیکار ہو جاتا ہے، جو علی سے لڑتا ہے وہ کہیں کا نہیں رہتا۔ اللہ کے رسول سے محبت کرنے والوں ذرا توجہ تو کرو، جو کافر تھے، مشرکین تھے، یہودی تھے، ان کی مائیں منع کرتی تھی حضرت علی سے لڑنے کے لیے، حضرت علی سے دشمنی لینے کے لیے۔ آج جو لوگ حضرت علی سے دشمنی لیتے ہیں، آج جو لوگ حضرت علی سے بغض رکھتے ہیں، آج جو لوگ حضرت علی سے بغض رکھ کر زندگی گزارتے ہیں، پھر مجھے بتاؤ ان کا عالم کیا ہوگا؟ کافروں کی مائیں منع کرتی تھی علی سے ٹکر نہیں لینا، جو علی سے لڑتا ہے وہ کہیں کا نہیں رہتا۔ اب مجھے بتاؤ حضرت علی سے بغض رکھنے والوں تم کہاں جاؤ گے؟ علی کے بچے جنت بانٹیں گے، علی جنت بانٹیں گے، علی جہنم کو تقسیم کریں گے، جنت کو تقسیم کریں گے، علی جنت و جہنم کو بانٹنے والے ہیں۔ مجھے بتاؤ تو صحیح ان کے گھرانے میں اللہ اکبر کیسے کیسے افراد پیدا ہوئے ہیں، سب سردار نظر آتے ہیں۔ اب مجھے بتاؤ کون سا منہ لے کر جاؤ گے میدان محشر میں؟ بغض علی اپنے سینوں میں پالنے والوں، بغض علی اپنے سینوں میں رکھ کر زندگی گزارنے والوں، اس سے تمہارے سینوں سے اچھے وہ گٹر کے کیڑے ہیں۔ اللہ اکبر۔ اللہ کے رسول سے محبت کرنے والوں، مولا کائنات وہاں پر موجود تھے۔ مرحب کہتا ہے میری ماں نے منع کیا ہے، میں علی سے نہیں لڑوں گا۔ میری ماں کہتی تھی جو علی سے لڑتا ہے وہ کہیں کا نہیں رہتا، مجھے علی سے نہیں لڑنا ہے۔ اللہ کے رسول سے محبت کرنے والوں ذرا توجہ کرو۔ اور مرحب یہ کہہ کر مڑنے لگا۔ جب مرحب مڑنے لگا تو کسی نے مرحب کو گمراہ کیا اور کہا یہ وہ علی نہیں ہے جن علی کی تو بات کر رہا ہے، یہ علی دوسرے ہیں۔ مرحب گھمنڈ میں آ گیا، ہاں یہ وہ علی نہیں ہے تو میں ان سے لڑوں گا، اور وار کرنے کے لیے مولا کائنات کی طرف بڑھا۔ 1000 لوگوں سے اکیلے لڑنے والا، 1000 بہادروں سے اکیلے لڑنے والا مرحب جب مولا کائنات کی طرف وار کرنے آیا ہے، مولا کائنات نے تلوار اٹھائی ہے، اور تلوار اٹھا کر ایک ہی تلوار میں اس کے 2 ٹکڑے کر دیے۔ صوفیہ کہتے ہیں کہ مولا کائنات اس سے لڑے ہی نہیں تھے، اگر لڑتے تو اس کا کیا حال کرتے؟ مولا کائنات نے تو اپنی ذوالفقار کا صدقہ اتار کر پھینکا تھا۔ یہ شان مولا کائنات کی ہے، ابھی لڑے نہیں تھے، صرف صدقہ اتار کر پھینکا تھا۔ اگر لڑ لیتے تو عالم کیا ہوتا، اگر اس سے لڑائی کر لیتے تو عالم کیا ہوتا۔ وہ تو صدقہ مولا کائنات نے اپنی ذوالفقار کا اتار کر پھینکا تھا۔ اللہ کے رسول سے محبت کرنے والوں، اور مولا کائنات نے اپنا گھوڑا خیبر کے دروازے کی طرف دوڑایا ہے، اور دوڑنے کے بعد جب مولا کائنات اپنے گھوڑے سے نیچے آئے ہیں اور خیبر کے دروازے کو پکڑا ہے اور پکڑ کر اٹھایا ہے، وہ دروازہ جو کئی صحابہ اکیلے نہیں اٹھا پاتے تھے، وہ دروازہ جس دروازے کو کئی صحابہ اکیلے نہیں پکڑ پاتے تھے، مولا کائنات اس دروازے کو اکیلے پکڑتے ہیں، اور پکڑنے کے بعد جنگ بھی کرتے ہیں اور اس کو اپنی ڈھال بھی بناتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ اور جب جنگ ہوتی رہی اب مولا کائنات نے سوچا کہ میں خیبر کے دروازے پر اب نعرہ تکبیر کی صدا بلند کروں، اور مولا
مولا کائنات نے نعرہ تکبیر کی جب صدا بلند کی ہے، کوئی سامنے نہیں آیا، سب بھاگ چھوٹے ہیں، کوئی سامنے نہیں آ رہا ہے، معلوم ہو رہا ہے یہ خدا کا شیر ہے، آج کسی کو نہیں چھوڑے گا، آج کوئی کافر، کوئی یہودی، کوئی منافق اس کے سامنے ٹک نہیں پائے گا، اس لیے کہ یہ جانتا ہے جنگ تو میں ہی فتح کروں گا، اس لیے کہ اللہ کے رسول نے پہلے ہی فرما دیا تھا جھنڈا اس کو دیا جائے گا جو خیبر کے قلعے کو فتح کرے گا، جھنڈا اس کو دیا جائے گا جو جنگ خیبر کو فتح کرے گا، مطلب کہہ دیا اللہ کے رسول نے جھنڈا اس کو دیا جائے گا جو فتح کرے گا، تو کرے گا اس کا مطلب کرے گا ہی، اب وہ ہار نہیں سکتا، دنیا کی کوئی طاقت اس کو ہرا نہیں سکتی۔ مولا کائنات سے محبت کرنے والوں، مولا کائنات نے اس خیبر کے دروازے کو اپنی ڈھال بنایا اور صحابہ اکرام کو حکم دیا کہ ایک ایک کر کے خیبر کے اندر جاؤ، اپنی پیٹھ پر اس دروازے کو رکھا، اللہ اکبر، تمام صحابہ زینے کی طرح اس دروازے سے گھوڑے دوڑا کر اندر داخل ہو گئے۔ کیا شان ہے مولا کائنات کی، اور اکیلے مولا کائنات نے خیبر کے قلعے کو فتح کر لیا۔ کیا کسی نے خوب کہا تھا شاہ مرداں، شیر یزداں، قوت پروردگار، لا فتح الا علی، لا سیف الا ذوالفقار، یہ شان مولا کائنات کی ہے۔ ہم سے کہتے